الحمد لله الذي شرفنا بعشرة يعتق فيها من النار. الصلاة والسلام على حبيبه النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواج رسوله وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العظيم. يا رسول الله انظر لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بكر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. کیڑے درد جاندے اے سارے سوالی، کیڑے درد جاندے اے سارے سوالی. اے آقا جے تیرا دوبارہ نہ ہوندا، کیڑے درد جاندے اے سارے سوالی، کیڑے درد جاندے اے سارے سوالی. اے آقا جے تیرا دوبارہ نہ ہوندا. اور گدا تے گدا نے گداواں چھوڑو، گدا تے گدا نے گداواں چھوڑو. اے سب بادشاہی تیرے درد منگے
نہ ونڈ دے اے خیرات آقا تسی جے نہ ونڈ دے اے خیرات آقا کسے دا بھی اور ادب نال جھکیا سی سورج نبی نو ادب نال جھکیا سی سورج نبی نو سورب دی کہندا سی آ کے اثر تے کہ میں مڑ کے اشارہ نہ ہوندا میں مڑ کے کدی بھی نہ آندا اثر تے میں مڑ کے کدی بھی نہ آندا اثر تے جی محبوب تیرا اشارہ نہ ہوندا کڑے درد جاندے اے سارے سوالی اور رب خود سنا ہے اپنے نبی دا سنا خان ہوندا تے قرآن دا کوئی سپارہ نہ ہوندا جے رب مصطفیٰ دا سنا خان ہوندا تے قرآن دا سپارہ نہ ہوندا کڑے درد جاندے اے سارے سوالی اے آقا جے تیرا دوارا نہ ہوندا اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم روح الرحیم سردار الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالی دی اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم. اج دے اس بابرکت دن جمعہ تو مبارک دے موقع تے نماز دی اہمیت دے متعلق عرض کرا لا تو اگو ہاں خالق کائنات مالک کائنات حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میں سنا کے دونوں سن کے سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تو رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید اندر ذکر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر
فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کماں تو روک دی، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات تو روک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد علی شان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ نمازی ہوئے تو پھر بھی برے کام کرے، نمازی ہوئے تو برائی تو نہ رکے، تو فرمایا پھر اس دی نماز اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہی کوئی نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نماز بے حیائی اور بری کماں تو روکے اور بندہ پھر نماز پڑھ رہے ہوئے، نماز چونکہ بے حیائی اور برے کماں تو روک دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ نمازی ہوئے، نماز پڑھتا ہوئے پھر بے حیائی تو نہ رکے، برے کماں تو نہ رکے، اللہ نے وہی عبادت نہ قبول نہیں فرمایا۔ اور نماز اسلام دے اندر دوسرا رکن ہے نماز دا۔ اسلام دے رکن کتنے نے؟ اسلام دی بنیاد کتنی چیزاں تے وے؟ 5 چیزاں تے۔ پہلی کی ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس نے آخری نبی اور رسول نے۔ دوسرا رکن نماز، اور تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، اور پھر پنجواں حج۔ یاد رکھیا کیتا کرو 5 نماز نے، اس دے وچوں اہم ترین عبادت ہے نماز۔ اس دے اندروں انہاں رکناں دے اندر بے شک یہ 5 ہی بہت مضبوط نے، بہت ہی اعلیٰ نے، لیکن انہاں دے وچوں اہم ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا کہ اے نماز دین دا ستون ہے، نماز دین دا ستون ہے۔ اور تسی سمجھدار لوگ بیٹھے ہو کہ ایک بندہ جدو خیمہ لگاندا ہے، تمبو لگاندا ہے، اس دے 4 نوکراں تے 4 چنڈاں تے ایک ایک بانس لگاندا ہے، وہ بانس بھی اس تمبو نو سہارا دیندے نے، لیکن انہاں دے درمیان دے اندر ایک بہت بڑا سارا بانس لگایا جاتا ہے جڑا انہاں باقی 4 نوں بھی سہارا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ درمیان والا ستون، وہ درمیان والا بانس وہ نکال دیتا جائے، ڈگ پوے، کٹ دیتا جائے، تو وہ 4 جڑے سائڈاں نال ہوندے نے انہاں تے بھی اثر پیندا ہے نا۔ اگر وہ مضبوط ہوئے درمیان والا تے پھر وہ مضبوط کھلوتا رہے، کھڑا رہے، تے باقی 4 میں کوئی فکر نہیں ہوندی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز دین دا اہم ترین ستون ہے، نماز دین دا ستون ہے۔ فرمایا کہ اگر نماز دے اندر سستی ہو گئی تے باقی 4 بھی سستیاں ہوندیاں جان گیاں، باقی 4 بھی کمزور ہوندے رہیں گے۔ اس وقت نبی کریم نے فرمایا کہ لوگوں نماز دی پابندی کریں۔ اگر نماز دے اندر تساں تھوڑی جئی کوتاہی کیتی، نماز نہ پڑھی، اس دین دے ستون کو کمزور کیتا، باقی بھی بہت بڑے شان والے نے، لیکن اہم ترین ستون نماز ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس دے چہرے تے نور عطا فرما دیتا ہے۔ مرن ویلے بھی دیکھیا کیتا کرو، جڑا بندہ نمازی ہوئے رب کائنات اس دے چہرے تے نور عطا فرما دیتا ہے۔ اور نور کس دا ہوتا ہے؟ وہ وضو دا نور ہوتا ہے۔ وہ کس دا نور ہوتا ہے؟ بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوندا ہے، ہاتھ دے گناہ معاف، کلی کرتا ہے، منہ چمکتا ہے پیا تے منہ دے گناہ معاف، پھر نک وچ پانی پاندا ہے، نک دے گناہ معاف، اور پھر اپنا چہرہ دھوندا ہے، چہرہ نورانی، چہرے دے بھی گناہ معاف، ہاتھ دھوندا ہے اپنے ہاتھاں دے گناہ معاف، پیر دھوندا ہے تے پیراں دے بھی گناہ معاف۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خطا یخرج نقیا من الذنوب، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وضو کرتا ہے، جب وضو کر چکتا ہے اللہ تعالیٰ اس نے گناہوں تو پاک صاف فرما دیتا ہے، اللہ اس نے گناہوں تو بھی پاک تے صاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا لوگوں نماز کی پابندی کرو، اور بندہ جیڑا بھی ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسی پاک صاف ہو جائے،
اسی اپنی صفائی کریے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ساڈے گناہ مٹ جاون تے پھر بندہ نماز پڑھے. ایک نماز تو دوسری نماز دے درمیان جتنے بھی گناہ ہوندے نے اللہ پاک معاف فرما دیندا. جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوندے نے بندے کولوں سرزد ہو جاندے نے تو رب کائنات اور چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ نماز دی برکت نال معاف فرما دیندا. اور تیری میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن تسی اپنی امت کو کس طرح بچانو گے؟ اولاد آدم اتنی ہونی اتنی ڈھیر ساری اولاد آدم ایکو جے چہرے سب انسان تے سونیا تسی اپنے امتیاں کو کس طرح پہچانو گے؟ پھر تہاڈی امت بھی سب نالوں زیادہ پھر تسی کس طرح پہچان لو گے کہ اے میری امت ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ انہاں دی ایک وکھری نشانی ہوئے گی جڑی ہور کسے وچ نہیں ہوئے گی. سبحان اللہ. انہاں دی ایک علیحدہ نشانی ہوئے گی جڑی ہور کسے دے اندر نہیں ہوئے گی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی مدینے دے تاجدارا وہ کیڑی نشانی ہے؟ فرمایا انہاں دے چہرے اور وضو والے اجزاء انہاں دے چمکدے ہون گے. سبحان اللہ. جڑے وضو او جز انہاں دے چمکدے ہون گے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا دسو اگر ایک بندے دے گھوڑے ہون وہ بالکل سیاہ ہون چل رہے ہون اور دوسرے آدمی دے گھوڑے ہون انہاں دے چہرے سفید ہون انہاں دے بازو انہاں دے چارے پیر بھی سفید ہون انہاں دا چہرہ بھی سفید ہوئے تے دوسرا آدمی اس دے دوہاں دے گھوڑے ایک چراگاہ دے اندر چردے نہیں پے چارہ کھاندے نہیں پے لیکن جس دے سفید گھوڑے نے وہ وکھرا کرنا چاہے اپنے گھوڑیاں نو وہ کر لے گا. تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ واضح نشانی موجود ہے بالکل کر لے گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح میں اپنی امت کو ہی پہچان لواں گا. کیوں؟ میری امت دے وضو والے جز بھی قیامت والے دن چمک دے ہوں گے. وضو دی برکت دے نال یہ چمک دے ہوں گے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا اگر وضو ہوئے تے وضو دے اتے وضو کر لو اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا. اللہ کتنی نیکیاں عطا فرما. ایک دفعہ وضو کیتا ہے نماز پڑھی پھر وضو ہے سی وضو دے اتے وضو فرما لیا ہے وضو دے اتے وضو کر لیا ہے. حضور نے فرمایا پھر قیامت والے دن اللہ کاری کریم اس نو انہاں نیکیاں دا بدلہ دے گا. جدوں وضو دے اتے وضو کردا ہے اللہ تعالیٰ انہوں 10 نیکیاں عطا فرما دیندا. اور پھر تانوں پتہ ہے نا کہ قیامت والے دیہاڑے تے نیکیاں دی بڑی ضرورت ہونی. سبحان اللہ. ایک نیکی دی بڑی ضرورت ہونی. واقعہ تو سنے ہوئے گا کہ رب کائنات فرمائے گا میرے بندے تیری ایک نیکی کام میں جا نیکی ڈھونڈ کے لے آ ایک نیکی ہور لے کے آ تے میں تمہیں جنت عطا فرما دوں گا. وہ بندہ چلا جائے گا تلاش کرے گا ماں کول جاوے گا اماں ایک نیکی دے دے. ماں کہے گی نہ پترا تو بے شک بڑا پیارا سا لیکن دنیا دے بڑا پیارا سا نفسی آج تو اپنا تے میں اپنی لیا میں تنوں نہیں دینی نیکی. باپ کو جاوے گا بابا تو میں نوکری دے دے. کہے گا پترا میں تیری واسطے دنیا میں بڑا کچھ کیتا ہے لیکن آج میں تنوں نیکی نہیں دینی. بھائی کو جاوے گا بھائی آج میں ایک نیکی دے دے نیکی دی بڑی ضرورت ہے. وہ بھی کہے گا آج میں تنوں نیکی نہیں دے سکتا میرے کو اپنی پتنی کی پوری ہوتی نے میں تنوں نہیں دینی. بہنا بھائی سارے رشتے دار سب کچھ سارے کہنے گے نہیں اسا تنوں نیکی نہیں دینی. ہن رو رہے ہوئے گا اکھاں وچ آنسو ہون گے رو رہے ہوئے گا کہ آج نیکی کوئی نہیں دیندا. آج نیکی دی بڑی سخت ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے ایک نیکی ہور لے آ تے میں تمہیں جنت عطا فرما دینا وا. لیکن آج نیکی کوئی دین واسطے تیار نہیں. جداں رو رہے ہوئے گا ایک اور آدمی آوے گا پوچھے گا اور کیوں رو رہی ہے؟ سخی تے سخی ہوندا ہے نا سخی تے سخی ہوندا ہے. وہ پوچھے گا کیوں رو رہی ہے؟ کہے گا یار ایک نیکی دی ضرورت پہ گئی ہے. اللہ فرمایا ایک اور نیکی لے آ تے میں تینوں جنت عطا فرما دینا ماں تینوں جنت بھیج دیاں گا. میں ماں کول گیا باپ کول گیا بھائیاں کول گیا سارے رشتہ داراں کول گیا پر کسے مینوں ایک نیکی نہیں دتی. ایک نیکی مل جائے تے مینوں جنت مل جائے گی. وہ کہے گا تیری ایک کام ہے تینوں جنت نہیں مل رہی. وہ کہے گا ہاں ایک کام ہے. اللہ فرماتا ہے ایک نیکی لے کے آ جنت دیواں گا. وہ کہے گا میرے کول ہے ہی ایک میرے کول ہے ہی ایک تیری تے ایک کام ہے نا میرے کول ہے ہی ایک. لے آنسو پوچھ لے رو نہ کہ ایک
میں تینوں دینا تو تے جنت دے جا ایک جیڑی نیکی ہے ایک میں تینوں دینا تو فرمائے گا وہ کہے گا تیرے کول ایک کام میں میرے کول ہے ہی ایک تے تینوں ایک مل جائے تے تینوں جنت مل جائے گی میرے کول ایک میں تینوں ایک دینا وا اے لے جا تے تو تے جنت جا نا ایک نیکی لے کے خوشی خوشی رب دی بارگاہ وچ جائے گا اللہ تینوں نیکی مل گئی ہے اللہ فرمائے گا اس معاشر دے میدان دے اندر تینوں نیکی دتی کنے اللہ فرمائے گا میرے بندے تینوں نیکی دیتی کیسے عرض کرے گا اللہ فلاں آدمی نے دیتی ہے اللہ فرمائے گا جا انہوں بھی بلا کے لیا اللہ فرمائے گا جا اس آدمی نے بھی بلا کے لیا جس تینوں ایک نیکی دیتی ہے وہ آوے گا رب دی بارگاہ دے اندر دومی حاضر ہو جان گے اللہ فرمائے گا تم تو ساوے تینوں نیکی دی کوئی ضرورت نہیں سے آج حشر دے میدان دے اندر آج نیکی دی بڑی ضرورت ہونی ہے تینوں نیکی دی کوئی ضرورت نہیں سی تیرے کو ایک ہی سی تے تو اینو دے دیتی ہے ہاتھ بن کے عرض کیتی اللہ میرے کو تے ہے ہی ایک ایدی تے ایک کام سی میں سوچیا چلو اے دا تے بھلا ہو جائے نا اے دا تے بھلا ہو جائے میری تے ایک ایدی ایک کام میں تے جنت نہیں مل رہی میری ایک مینوں جنت کتھے لبنی ہے اس واسطے میں اس نے بھلا کر دیتا وے لے جنت تو نیکی لے کے تو تے جنت جا اللہ فرمائے گا تو ایڈا سخی میں بننا ہے حشر کے میدان تے میرے تو بڑا سخی کون ہے تو ایڈا سخی تیری سخاوت پہ کر دے حشر کے میدان دے اندر ایک نیکی تیری ہے تے تو یہ دیتی تھی اتنی سخاوت تو حشر کے میدان پہ کرنا ہے تے میرے تو وجہ تے سخی بھی کوئی نہیں جا میں اللہ تو ساتھ دونوں جنت بھیجنا میں اللہ تو دونوں جنت بھیجنا آرے بے گڑی رومی کشمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے فرمایا رحمت دا اوہ دریا الہی اوہ دے ہر دم وجدہ تیرا جے کے قطرہ تو بخشے کم بن جاوے میرا جے کے قطرہ تو بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا تے جے میں ویکھاں اوے عملہ واللے قیامت دن ہوئے گا اللہ ایک بندے نو فرمائے گا اے فرشتوں اس میں اپنی رحمت نال بخشنا وا جاؤ انو جنت لے جاؤ عرض کرے گا اللہ میں تیریاں بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے میں تیریاں بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے اللہ فرمائے گا اے عبادتہ تے مان پیا کرنا ہے یا اللہ میں کوئی نماز چھٹی ہی نہیں کوئی روزہ چھڑیا ہی نہیں یا اللہ میں نو اپنی عبادت دے بدلے جنت بھیجیا جائے میں ساری زندگی تیری عبادت کی ہے سمالا سملے آمادے کوئی نماز نہیں چھڑی نیک عمل کرداریاں مارو دے رکھداریاں مارو یا اللہ میں نیک عمل کی نے تیریاں نمازاں پڑھیاں نے یا اللہ میں نو انہاں نمازاں دے بدلے جنت دیتی جائے رب فرمائے گا اے تو اپنی عبادتہ تے مان پیا کرنا میں تو نفل و نوافل تے اپنے تے مان پیا کرنا میں تو اپنے تہجد تے مان پیا کرنا میں تو میری رحمتاں دا بدلہ نہیں دے سکتا تو تے اپنی عبادتہ تے مان پیا کرنا ہے پر فبأي آلاء ربكما تكذبان
ادھر بھی کہہ لے کرو سبحان اللہ، تو آٹا بھی کوئی اللہ نال رشتہ ہے اسی کو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا اپنی عبادت ایمان پہ کرنا میں تو نفلہ ایمان اپنے تہجد ایمان پہ کرنا میں کہ میرے اس میں تیرے بڑا ذکر کیتا ہے، تیریاں بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے تو میری رحمت دیا بدلے نہیں دے سکتا۔ اللہ میں تیریاں بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے یا اللہ میں نے عبادت دے بدلے میں جنت دے دیا جائے۔ اللہ پھر فرمائے گا فرشتوں میں نو اپنی رحمت نال بخشنا لے جو انو جنت، میں سو اپنی رحمت نال بھی بخشنا وا انو جنت لے جاؤ۔ عرض کرے گا اللہ میں نمازاں پڑھیاں نے نمازاں دے بدلے مینوں جنت ملی جائے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے ہن حساب ہوئے گا، اے میرے بندے ہن حساب ہوئے گا، اگر تیریاں نیکیاں تیریاں عبادتاں میری رحمتاں تو زیادہ ہوئیاں تے پھر تینوں بے شک تیریاں عبادتاں دے نال تینوں جنت بھیجا جائے گا، اور تیرا میرا حساب ہوئے گا جو عدل کرے تھر تھر کمبے اونچیاں شان والے فضل کرے تے بخشے جاوے اساجے فضل کرے تے بخشے جاوے اساں جائے مکالے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کریم ایک بندے نو رحمت دے پردے وچ بلا کے پوچھے گا اوے میرے بندے آ کتاباں تیریاں نے تیریاں غلطیاں تے تیریاں بدیاں تے تیریاں برائیاں لکھیاں نے پیاں، اے میرے بندے دسا اے سارے گناہ کیتے نہیں کہ کوئی نہ، اے جڑے سارے گناہ تیرے لکھے نے بے فرشتیاں نے لکھے نے، اے گناہ تو کیتے نے کہ نہیں کیتے؟ عرض کرے گا اللہ میں سارے گناہ کیتے نے، اللہ میں مننا میں سارے غلطیاں میرے گناہ ہو گئیاں نے، اے سارے گناہ ہو گئے نے، اور وہ کب کبا شروع ہو جائے گا تو جسم دے جنابے والا پسینے و پسین ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ان کمدا کیوں ہے، ان پسینے و پسین کیوں ہو گیا میں؟ عرض کرے گا یا اللہ اے سارے گناہ میں کیتے نے، غلطیاں میں کیتیاں نے تے تسلیم ہی کر چکے وا من بھی چکیاں، یا اللہ ہن ڈرنا وا پیا پتنی میرے نال کی ہون والا ہے، ہن اس واسطے پیا ڈرنا وا پتنی میرے نال کی ہون والا وے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو دینے گناہ کیتے میں عیباں دے پردے ڈال دیتے، تو راتی گناہ کیتے میں تیرے عیباں دے پردے ڈال دیتے، اے میرے بندیا کی پیا سوچنا ہے اج حشر دے میدان دے اندر میں تیرے عیباں تو پردے چک دیواں گا، تے کیوں پیا سمجھنا وے کہ اج میں تیرے عیباں تو پردے چک دیواں گا؟ میں رحمت دے پردے وچ بلا کے تیرے کول پوچھ جاوے تیرے تے میرے تو علاوہ ہور کوئی جانن والا نہیں، اوے میرے بندے لے جا میں تیرے اج وی رحمت وی میں تیرے عیباں دے پردے ڈالنا وا میں تینوں جنت عطا کرنا، فضل کرے تے بخشے جاوے اوے اساں جائے مکالے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ مینوں عبادت دے نال بخشیا جائے گا، اللہ فرمائے گا ہن حساب ہوئے گا، اور اللہ دی ایک چھوٹی جہی نعمت اکھ بندے نو جڑی اللہ نے عطا فرمائی ہے سب نالوں چھوٹی نعمت رب کائنات دی ایک پرڑے وچ رکھی جائے گی، اور اودیاں ساریاں عبادتاں دے ساریاں نیکیاں جنابے والا دوسرے پرڑے وچ رکھیاں جان گیاں، پر اللہ دی ایک نعمت نہ ساریاں عبادتاں تو باری ہوئے گی۔ ایک نعمت جڑی نا اکھ رب دیاں نعمتاں وچ سب نالوں چھوٹی ہے، پر اندازہ لا سکنا ہے اس نال کی تکنا ہے، یہ کتنی نعمت ہے رب دی، اس دا بدلہ دے سکتا ہے؟ وہ دیاں ساریاں نیکیاں تھوڑیاں ہو جان گیاں، ساریاں عبادتاں کم ہو جان گیاں، اللہ دی یہ نعمت وسنی ہوئے گی بھاری ہوئے گی۔ رب کائنات فرمائے گا میرے بندے تیریاں عبادتاں تیری نفل و نوافل تیرے روزے تیری ساری زندگیاں دیاں عبادتاں تے اس میری نعمت تو ہی کم نے، تے ہن جا باقیاں نعمتاں دا بدلہ لے کے آ تے پھر جنت جا۔
باقیاں دا بدلہ لے کے آؤ لوگوں کدی بھی اپنی عبادت تے مان نہ کرنا کدی بھی اپنے نفل و نوافل تے ذکر و اذکار تے مان نہ کرنا بلکہ رات دے ٹائم اٹھ کے رب دی بارگاہ وچ رونا اللہ دی عبادت کرنا اللہ راضی ہو جائے گا کیونکہ رات پوے رات پوے تو نماز حضور نے فرمایا اسلام وچوں اہم ترین عبادت ہے تو جڑا نماز پڑھدا ہے نا اللہ نماز دی برکت دے نال او دے گھر نوں ہی سلامت رکھدا ہے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر البیان دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر کشتی پہ بڑھاندے نے لوگ دیکھ کے مذاق اڑاندے نے کہ نوح کشتی کیوں پہ تیار کرنا ہے یہ دیوانہ ہو گیا ہے معاذ اللہ اللہ دی نبی نو برا بلا کھڑتے چلے جانے آپ نے فرمایا لوگوں رب دا عذاب ہونے والا ہے بچے گا صرف وہی جڑا میری اس کشتی وچ سوار ہوئے گا ایک مائی مومنہ سی جناب حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام تے ایمان لے آ چکی سی آندھی سی پئی تے کہ نوح علیہ السلام کشتی پہ بڑھاندے نے عرض کر دی اللہ دے نبی ایک کشتی کیوں پہ بڑھاندے ہو آپ نے فرمایا مائی ایک کشتی اس واسطے پہ بنانا وا اللہ دا عذاب آنا ہے سیلاب آنا ہے پانی پانی ہو جانا ہے کوئی چیز نہیں بچنی کافر سارے مٹ جانا ہے تے بچے کا صرف وہی جڑا میری کشتی وچ سوار ہوئے گا بچے کا صرف وہی جڑا میری کشتی دے اندر سوار ہو جائے گا انہیں کہا اللہ دے نبی پھر مہربانی کرنا جس ویلے طوفان آوے نا جس ویلے سیلاب آوے تے میں وہ گھر وچ رہنی ہاں کچی جی کھلی ہے میری ککھاں نہیں مہربانی کرنا مینوں بھی بلا لینا آپ نے فرمایا مائی جا تو جا کے نماز پڑھ اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رہو جس ویلے طوفان آن لگیا سیلاب آن لگیا اللہ دا عذاب آن لگیا تے میں تینوں جا کے اطلاع دیواں گا تو آ کے کشتی وچ سوار ہو جائے اور اللہ دے نبی جب سیلاب آن لگا عذاب آن لگا آپ سب نو سنبھالن لگ پے لیکن اللہ نے او مائی آپ دے ذہن تو بلا دیتی ذہن تو لے گئی ایک مائی وہی کہہ کے گئی سی کہ مینوں بلا لینا تو اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام ساریاں لوگاں نو کشتی وچ سوار پہ کراندے نے مائی بھول گئی ہے جڑی کہہ گئی سی مینوں بھی بلا لینا او عذاب آ گیا ہر طرف پانی پانی ہو گیا پہاڑ ڈب گئے نے روئے زمین تو سارے کافر ختم ہو گئے نے پر جدوں طوفان ختم ہویا ہے سیلاب ختم ہویا ساری پانی سک گیا ہے اللہ دے نبی جدوں پھر زمین تے اترے نے اس بیڑی دے وچوں جناب والا باہر تشریف لے کے آئے نے فوراً یاد آیا ہوئے مائی کہہ کے گئی سی مینوں ہی بلا لیا میں تے بلا لئی کوئی نہیں وہ مائی تے ڈبدی ہو گئی آپ دوڑ کے گئے ویکھیا نا اگے جا کے آواز دیتی مائی نو تے مائی دوڑ کے باہر نکلی تے عرض کر دی اللہ دے نبی کیا طوفان آ گیا ہے سبحان اللہ نے کہ اللہ دے نبی کیا سلام آ گیا ہے آپ نے فرمایا کہنے لگی اللہ دے نبی کیا سلام آ گیا ہے اللہ دا عذاب آ گیا ہے آپ نے فرمایا نہیں مائی عذاب دے آگے ختم ہی ہو گیا وہ عذاب دے ختم ہو گیا روئے زمین تو سارے کافر مر گئے نے ختم ہو گئے نے اللہ نے تباہ برباد کر دیتا دے مائی تو کیویں بچ گئی ہے تیری ککھاں دی کھلی سلامت ہے تیری جھگی سلامت ہے مائی تیری ککھی کی ککھاں دی کھلی کیویں بچ گئی ہے مائی عرض کر دی ہے اللہ دے نبی نوح علیہ السلام مینوں تے کوئی پتہ نہیں چلیا میں تے خیمے وچ اللہ دی نماز پڑھی پڑھدی میں تے خیمے وچ نماز پڑھ رہی سا پتہ چلیا اگر نمازی ہون مرد نمازی ہون عورتاں گھر وچ نماز پڑھدی ہون تو پھر اللہ کریم انہاں گھراں نوں عذاب تو سلامت رکھدا ہے
گھراں وچ کوئی بیماریاں نہیں آندیاں اج کہندے ساڈے گھراں وچ سایہ ہے اسانو گھراں وچ ڈر لگدا ہے او کیوں ڈر لگدا ہے اس گھر نو جنت دا باغ بنا تے جنت دے وچوں کبھی ڈر نہیں لگے گا سبحان اللہ تے ماں باپ ہوے نا نمازی تے اولاد خود بخود نمازی بن جاندی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مائی بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دی والدہ طیبہ طاہرہ آپ چھوٹے جے بابا فرید نے تے فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھیا کر عرض کیتی اماں نماز پڑھا دے اللہ کی دیندا فرمایا بچیاں نوں اللہ شکر دیندا ہے تے بابے ہراں نوں شروع تو شکر بڑی پسند ہے عرض کیتی اماں جی اللہ شکر دیندا ہے نا تے پھر میں 5 وقت دی نماز پڑھاں گا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ماں نماز پڑھدی ہے ویکھیا ماں نوں ویکھدے نے تے بڑے خوش ہوندے نے پوچھن لگے اماں کیوں نماز پڑھدی ہو فرمایا اللہ انعام و اکرام دیاں بارشاں کردا ہے اماں جی میں پڑھا دے پھر فرمایا اللہ شکر عطا فرماندا ہے اللہ تانوں شکر دے سی اچھا اماں پھر میں نماز پڑھاں گا بابا فرید وضو کرن واسطے جاندا تے اماں پڑیاں بنا کے نا مصلی دے تھلے رکھ دیندی تے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جدوں نماز پڑھ لیندے نے اڑ لڑ چکدے نے تھلے شکر پئی ہوندی ہے تھلے شکر دیاں پڑیاں پئی ہوندیاں نے بابا جی بڑے خوش ہوندے نے اماں جی اللہ نے شکر عطا فرمائیے میں تے 5 وقت دی پڑھاں گا تے 5 وقت دی اللہ شکر عطا فرمائے گا بابے اور شکر بڑی پسند دی نماز پڑھن لگے نے ظہر پڑھدے نے ارے مغرب پڑھدے نے عصر پڑھدے نے عشاء پڑھدے نے فجر پڑھدے نے جس ویلے بھی جناب والا مصلا چکدے نے تھلے شکر دیاں پڑیاں پئیاں ہوندیاں نے ایک دن جناب آپ دی والدہ ماجدہ بھول گئیاں تے بابے اور نے آپے وضو کیتا مصلا اٹھایا تے پا کے نماز نیت لیے اللہ دی نماز پڑھن لگ پے نے تے ماں نے عرض کیتی اللہ لاج رکھ لئی اج میں شکر دیاں پڑیاں نہیں رکھ سکی اج فرید نے وضو کیتا ہے مصلا آپ اٹھایا تے پالیاں نماز پیا پڑھدا ہے یا اللہ اج میری کن نہ لگن دئی یا اللہ اج میری لاج رکھ لے اج میں شرمندیاں نہ ہو گئی جدوں بابے اور نے نماز پڑھی تے بابا فرید نے مصلا اٹھایا تلے کھو کھٹے آئے پیا تلے جناب والا پورا ہول شکر دا کھٹے آئے پیا بابا جی بڑے پریشان ہو گئے عرض کیتی اماں پہلے تے پڑیاں ہوندیاں سیں اج تے پورا کھو تے پورا ہول بنیا پیا اماں نے کہا وے بچیا پہلے میں رکھدی سا اج آپ رکھ گیا میرے بیٹے اج اللہ آپ رکھ کے گیا وے اللہ او دل رتا میرا تے مینوں بے دی خبر نہ کائی میں پڑھیا کچھ سمجھ فرمایا پترا پہلے میں رکھ دی سا آج اللہ آپ رکھ کے آئے تے پتہ چلیا نماز پڑھیے اللہ انعام دیندہ ہے تو حضور نے کی فرمایا نماز دین دا ستون ہے نماز مومن دی معراج ہے اہم ترین جو عبادت ہے فرمایا نماز ہے جڑا نماز پڑھتا ہے اللہ اس تے راضی ہو جاتا ہے اور ایک تحفہ فرمایا سی فرمایا محبوبہ 5 پڑھے گی تے 50 ثواب دیواں گا ایک نماز پڑھے گی 10 دا ثواب 2 نمازاں پڑھے گی میں 20 دا ثواب 3 نمازاں پڑھے گی 30 دا ثواب 4 نمازاں پڑھے گی 40 دا ثواب 5 پڑھے گی میں 50 دا ثواب عطا فرما دے
رضا چاہ پڑھ لو ہن تہاڈی واری آ گئی بس تقریر ختم ہو گئی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم میں خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے پڑھ لو تسی بھی پڑھ لو خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے اور دم نزا میری صبح پر ہوئے جاری محمد محمد خدائے محمد 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 بس محبت میں آخری بھی پڑھ لو محمد محمد خدائے محمد محمد خدائے تو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں تو روک دیے بندہ نمازی ہوئے نماز پڑھن والا ہوئے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا برے کام کرے کیوں نماز بے حیائی تو روک دی ہے اگر پھر بھی برے کام کرتا ہے حضور نے فرمایا وہ دی نماز اللہ نے قبول ہی نہیں فرمائی اللہ کریم سانو برے کاموں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین